میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک ہر نبی کو وفادار، جان نثار اور ماننے والے عطا فرمائے، لیکن جس طرح کے وفادار، ماننے والے اور جان نثار اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائے، ان کی مثال نہیں ملتی۔ وہ اپنے آپ میں بے مثال اور لاجواب ہیں۔ پھر انہی بے مثال لوگوں میں سے، انہی لاجواب شخصیات میں سے جو سب سے کامل، اکمل اور اعلیٰ شخصیت ہے، ان کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ لاجواب شخصیت ہیں کہ آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ میں سے وہ واحد ایسی شخصیت ہیں جن کی صحابیت کی گواہی اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک کے اندر دی۔ اللہ رب العزت نے اذ یقول لصاحبہ کہہ کر ان کی صحابیت پر اتنی کامل اور اتنی زیادہ پکی مہر لگا دی کہ اب تک زور لگانے کے باوجود، طعن و تشنیع کے تیر برسانے کے باوجود ان سے ایمان کی دولت چھیننا تو دور کی بات ہے، ان کی صحابیت پر بھی انگلی اٹھانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ان کے ایمان پر اعتراض کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی صرف ان کی صحابیت پر اعتراض کرے گا تو اس آیت کی روح سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح قائم تھے، دائم تھے، چمک رہے تھے، اسی طرح قائم اور دائم رہیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر صحابیت کا شرف عطا کیا۔ اور دوسری چیز، ہمارے ہاں ایک عام دستور اور ضابطہ ہے کہ جتنی کوئی چیز ہمارے ہاں قیمتی ہوتی ہے، جتنی زیادہ ہمارے ہاں اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے، ویلیو ہوتی ہے، اس لحاظ سے ہم اس کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو لوہے کے راڈ، لوہے کے ٹکڑے آپ کو سریعام پڑے ہوئے مل جائیں گے، ان کی حفاظت کے لیے کوئی قادر خاطر خواہ انتظام آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اس کے برخلاف آپ کو سونے کا ایک ذرہ بھی اس طرح پڑا ہوا بغیر حفاظت کے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ سونا قیمتی ہے اور لوہے کی اس کے مقابلے میں وہ قیمت نہیں ہے۔ تو جتنی جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ اس کی جو حفاظت کا بندوبست ہے، حفاظت کے ذرائع ہیں، اتنے ہی سخت ان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہجرت والی رات اپنی سب سے زیادہ قیمتی چیز، جس کو امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں، بالا ہیں، شان والے ہیں، اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ نے اپنی اس محبوب امانت کو جن کے سپرد کیا، ان کو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ میں جن کے ذمے اور جن کی حفاظت میں اپنے سب سے قیمتی چیز دے رہا ہوں، تم خود اندازہ لگا لو وہ خود میرے ہاں کتنی زیادہ اہمیت اور قیمت کے حامل ہوں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے سارے صحابہ میں سے لاجواب ہے، اور آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، جس کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر نقل فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، اور آپ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ میرے اوپر رفاقت اور مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسان ابو بکر صدیق کا ہے، اور روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جس کی طرف
خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا جس کو امام ابی بکر بن ابی عاصم الشیبانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنہ میں نقل فرمایا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ میں ابو بکر صدیق کے آگے چل رہا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم ایک ایسے شخص کے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے؟ یاد رکھو جتنے لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان سب میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے صحابہ ہیں جن کو آقا نے جنت کی خوشخبری دی۔ عام طور پہ عشرہ مبشرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ 10 وہ صحابہ جن کو آقا نے ایک ہی مجلس کے اندر جنت کی خوشخبری دی، لیکن سیدنا صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں جن کو صرف جنت کی خوشخبری نہیں دی بلکہ جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے التجا کر کے درخواست کر کے جنت میں اپنی معیت اپنی رفاقت کی التجا کی ہے، درخواست کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے اللہ تو ابو بکر کو قیامت والے دن میرے ساتھ درجہ عطا فرما، یعنی جس درجے اور مقام پر میں ہوں اسی درجہ اور مقام پر میرے ساتھ ابو بکر صدیق کو بھی جنت میں مقام عطا فرما۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی آئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری التجا کو قبول کر لیا، میری دعا کو قبول کر لیا، اور ابو بکر کو قیامت والے دن اللہ رب العزت میرے ساتھ جنت میں مقام عطا فرمائیں گے۔ صرف یہ دعا نہیں مانگی کہ ہو سکتا قبول ہو یا نہ ہو، اللہ نے وحی کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش بھی کر دیا کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، اور سیدنا صدیق اکبر کو آپ کی دعا کی وجہ سے آپ کے ساتھ جنت میں درجہ عطا فرما دیا۔ تو وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے، کتنا مقام والا انسان ہے۔ صرف لوگ ساری دنیا کے ولی کتب ابدال سارے کے سارے اس تقدو کے اندر ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، اور سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کو صرف جنت کی بشارت نہیں ملی بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے التجا کر کے اللہ رب العزت سے اپنے ساتھ جنت میں مقام عطا فرمایا۔ جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں گے وہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے۔ اور امام الاولیاء سرتاج الاولیاء حسنین کریمین کے والد بزرگوار سیدہ طاہرہ طیبہ امی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے سرتاج حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر وہ شخصیت ہے جس کو اللہ نے جبرائیل اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے صدیق کا لقب عطا کیا۔ اور حضرت ابو یحییٰ رحمہ اللہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ نقل کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت علی کو قسم اٹھا کے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابو بکر کو جو صدیق کا لقب ملا ہے وہ آسمان سے اتارا گیا ہے۔ اسی کو دیکھ کر تو شاعر نے کیا خوب کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے صدیق وہ زندیق ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فضائل صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لے کے آئے اور لوگوں کو خطبہ دیا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگوں سنو، لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن علی بن ابی طالب وہ خود نقل فرماتے ہیں، مستدرک
کے اندر یہ، اور ترمذی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت علی سے پوچھا کہ رسول اللہ کے بعد افضل کون ہے آپ کی امت میں سے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون ہے؟ تو فرمایا عمر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ شاید اب میں نے پوچھا کہ ان کے بعد کون، تو شاید عثمان کا نام نہ لے لیں، تو میں نے کہا اچھا ان کے بعد تو آپ ہوں گے؟ فرمایا نہیں، میں تو ایک ادنا سا مسلمان ہوں۔ تو یہ ہے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو خود فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ وہ ایسے نہیں فرما رہے، ان کے سامنے پورا نظام تھا، آقا کی محبت تھی، سیدنا صدیق اکبر کی رفاقت تھی، ان کی قربانیاں تھیں، ان کا دین کے لیے سب کچھ لٹانا تھا، اس بیس پہ وہ فرما رہے تھے۔ اور اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر ان کو امام بنا کے بتا دیا کہ جب تک میں ہوں تو میں امام ہوں، اور میرے بعد اگر کوئی میرے مصلی پہ آنے کا اہل ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلائے، اور وہی محبت، وہی خلوص اور وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقیدت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔